السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عاص نے انہیں کہا کہ وہ اوپر سے ہی نیچے حکم بھیجے کہ خندق پر پل ڈال دیے جائیں۔ تھیوڈور نے اوپر سے ہی کسی سے کہا کہ خندق پر پل گرا دیے جائیں۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ پل کس طرح ڈالے اور اٹھائے جاتے تھے۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ صدر دروازے کے اندر کوئی ایسا انتظام تھا جہاں سے پل اٹھا لیے جاتے تھے اور گرا بھی دیتے تھے۔ پل گرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ مجاہدین کا پورا لشکر ابھی قلعے کے قریب نہیں آیا تھا۔ آدھے سے زیادہ لشکر خندق سے باہر تھا۔ اتنا لشکر ایک ہی راستے سے نہیں آ سکتا تھا۔ پل گرائے گئے تو سارا لشکر تھوڑے سے وقت میں خندق عبور کر آیا۔ عمرو بن عاص نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا کہ لشکر باہر اگلے حکم کے انتظار میں رک جائے۔ عمرو بن عاص نے دونوں رومی جرنیلوں سے کہا کہ اپنے قاصدوں کو اوپر بلا لیں اور انہیں کہیں کہ سارے شہر میں اعلان کر دے کہ جنگ بند ہو گئی ہے اور فوج ہتھیار رکھ دے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی فوجی یا شہری کوئی قیمتی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دیوار پر پھر کر 3-4 مجاہدین اعلان کر رہے تھے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، انہیں امان میں لے لیا جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے دریا والے دروازے پر مجاہدین کی کچھ نفری تعینات کر دی، جس کا وہم یہ تھا کہ باہر جانے والے فوجیوں اور شہریوں کی تلاشی لے پھر انہیں جانے دیں۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ رومی فوج کا انخلا مکمل ہو جائے گا تو مجاہدین شہر میں داخل ہوں گے اور پھر ان دونوں جرنیلوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بابلیون شہر بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ مصر میں جس کی بھی بادشاہی آئی اس نے اس شہر کو بہت ہی اہمیت دی اور اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اہمیت ابھی تک قائم تھی۔ اس شہر کی وفائی پوزیشن بھی بہت اچھی تھی۔ مصر کا دارالحکومت تو سکندریہ تھا، لیکن بابلیون کو سکندریہ سے زیادہ اونچا مقام حاصل تھا۔ قلعہ شہر کے ایک طرف تھا، اس کے اوپر بڑے برج اور برجیاں تھیں۔ دیوار سارے شہر کے ارد گرد کھڑی کی گئی تھی، اس پر بھی کئی جگہوں پر برجیاں بنائی گئی تھیں۔ اس شہر کے متعلق تمام تر تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہاں یہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ مجاہدین اور ان کے سالار ابھی قلعے کے اوپر کھڑے تھے اور انہوں نے ابھی پورا شہر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ شہر خالی کر دیا جائے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کہ شہر کس طرح خالی ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے یہ تسلی کر لی تھی کہ فوج کا انخلا شروع ہو گیا ہے، یعنی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے نظم و نسق کی بحالی کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ رومیوں کے نکل جانے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے یہ تو دیکھ لیا کہ رومی فوج کا انخلا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ بدبخت رومی جاتے جاتے شہر کی کچھ آبادی کا خون بہا گئے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلا جب فوج نیچے گئی اور مجاہدین نے اندر جا کر شہر پر اپنا قبضہ کیا۔ ہوا یوں کہ رومیوں نے سینکڑوں قبطی عیسائیوں کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ یہ محض تعصب کا مظاہرہ تھا، مطلب نفرت تھی۔ یہ قبطی ہرقل کی عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے خلاف تبلیغ میں بھی مصروف پائے گئے، جو ایک جرم تھا۔ انہیں ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ قید خانے کا تمام عملہ رومی تھا۔ اس عملے کو جب حکم ملا کہ شہر خالی کرنا ہے اور وہ یہاں سے نکل چلے تو انہوں نے اسے ایک بہت بڑی چوٹ اور صدمہ سمجھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تو کوئی کارروائی کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے غصہ بن ان قبطی قیدیوں پر نکالا اور وہ بھی ایسی بے دردی سے کہ تمام قیدیوں کے ہاتھ کاٹ دیے اور خون وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو قید خانے میں ہوا، جس کا باہر کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ شہر کے اندر رومی فوجیوں نے اپنی شکست کا انتقام مصری عیسائیوں سے لیا، اور یہ بھی ایسی بے دردی کی وہ کئی گھروں میں جا گھسے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، یعنی کہ عزتیں لوٹ لی، اور کسی نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا۔
بہت سے قبطی عیسائی ان کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ رومیوں نے لوٹ مار بھی کی، لیکن وہ کوئی چیز اپنے ساتھ باہر نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہاں چھوٹا سا ایک اور واقعہ ہو گیا۔ جن مجاہدین کو دریا والے دروازے پر اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ شہر خالی کر کے جانے والوں کی تلاشی لے کر جانے دیں، ان میں اسامہ بن ازہری بھی تھا اور اس کے 3-4 اور جاسوس ساتھی بھی تھے۔ رومی فوجی نکل رہے تھے اور ہر ایک کی تلاش لی جا رہی تھی۔ ایک لخت کچھ شہریوں اور فوجیوں کا ایک ریلا آ گیا، یعنی کہ بھیڑ بہت زیادہ آ گئی، جن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ انہیں پیچھے دھکیل کر اکیلے اکیلے گزرنے کو کہا جانے لگا اور وہاں اچھی خاصی افراتفری پیدا ہو گئی۔ اسامہ کو یوں آواز آئی جیسے کسی عورت نے اسے پکارا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس نسوانی آواز نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی تو یہ منظر نظر آیا کہ وہ دو رومی فوجی اس لڑکی کو جس کے ساتھ اسامہ کی محبت تھی اور گزشتہ رات تھیوڈور کے پاس تھی، اپنے درمیان لیے ایک طرف گھسیٹ اور دھکیل رہے تھے اور لڑکی اسامہ کو پکار رہی تھی۔ اس وقت باہر جانے والوں کے ہجوم میں افراتفری مچی ہوئی تھی، اس لیے کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اسامہ نے اپنے ایک جاسوس ساتھی کو ساتھ لیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا لڑکی تک پہنچا۔ دونوں فوجی اسے چھوڑ کر وہاں سے کھسکنے لگے، لیکن اسامہ اور اس کے ساتھی نے انہیں پکڑ لیا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ اسامہ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور یہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے میرے ماں کو اور میرے باپ کو قتل کر ڈالا ہے، لڑکی نے کہا۔ میرے گھر سے زیورات بھی اٹھا لائے ہیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ان دونوں فوجیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ وہ لڑنے پر اتر آتے۔ تمام فوجیوں کو سپہ سالار کے حکم سے نہتھا کر دیا گیا تھا۔ اسامہ اور اس کا ساتھی انہیں اور لڑکی کو دھکیلتے ہوئے ہجوم میں سے نکال کر کچھ دور لے گئے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا اور بڑا پرانا سا ایک مکان تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسامہ کے کہنے پر انہیں اس مکان میں لے گئے۔ مکان کے 2 ہی کمرے تھے اور دونوں خالی تھے۔ ایک کمرے میں لے جا کر دونوں فوجیوں کی تلاشی لی گئی تو ان کے کپڑوں کے اندر سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں زیورات تھے۔ یہ انہوں نے اس لڑکی کے گھر سے اٹھائے تھے۔ دونوں فوجیوں نے ہنس ہنس کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسے ساتھ لے چلیں۔ زیورات تم رکھ لو اور ہمیں یہ لڑکی ساتھ لے جانے دو، اور اس کے ماں باپ کو تم نے قتل کیا ہے۔ اسامہ نے کہا، کیا یہ خون بھی تمہیں بخش دیں؟ ایک کمسن لڑکی کو تم نے یتیم کر دیا ہے۔ یہاں تو کئی لوگ قتل ہو گئے ہیں، ایک فوجی نے کہا۔ اس کے ماں باپ قتل ہو گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسامہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے طے کر لیا کہ کیا کرنا ہے۔ دونوں نے بیک وقت خنجر نکالے اور دوسرے ہی لمحے یہ خنجر ان رومی فوجیوں کے پیٹوں میں اترے ہوئے تھے۔ دونوں مجاہدین نے ان فوجیوں کے پیٹ چاک کر دیے۔ دونوں گر پڑے۔ مجاہدین لڑکی کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ لڑکی نے روتے ہوئے اسامہ سے پوچھا۔ گھر میں تو میرا رہا ہی کوئی نہیں۔ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اسامہ نے زیورات کی تھیلی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ کیا تم نے میرے ساتھ رہنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لڑکی نے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر چکی ہوں اور میں بہت شرمسار ہوں۔ بے وفائی کیسی؟ اسامہ نے پوچھا۔ لڑکی نے اسامہ کو گزشتہ رات کی ساری بات سنا ڈالی جو تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور کہا کہ اسے اتنے بڑے جرنیل نے اس کا دماغ ہی پھیر ڈالا تھا اور وہ تصوروں میں مصر کی ملکہ بن گئی تھی۔ اب یقین آیا ہے کہ تمہارا خدا سچا ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہارا مذہب بھی سچا ہے اور برحق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت تم زندہ نہ ہوتے۔ میں نے تو تمہیں پکڑوا دیا تھا۔ اگر میرا یہ گناہ معاف کر سکتے ہو تو مجھے اسلام میں داخل کر لو اور اپنے ساتھ لے چلو۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ واپس نہیں دلوا سکتا، اسامہ نے کہا۔
یہ زیورات تمہارے ہیں، تمہیں لوٹا دیے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو سچے دل سے سمجھ گئی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ کسی بھی مسلمان کے پاس بیٹھ جاؤ گی تو تھوڑے ہی دیر بعد کہہ اٹھو گی کہ یہ تو میرا وہ باپ ہے جسے رومیوں نے قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں لٹیرے نہیں ہوا کرتے، ان کے پاس شفقت اور انسانی ہمدردی ہے۔